السلام علیکم دوستو، آج ہم کیکڑا کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ کیکڑا یعنی السرطان، جس کو عربی میں السرطان کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک مشہور جانور ہے۔ اس کا دوسرا نام اکرم الماء یعنی پانی کا بچھو بھی ہے۔ اس کی کنیت ابو بحر ہے۔ اس جانور کی پیدائش اگرچہ پانی میں ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خشکی میں بھی زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ نہایت زود رواں ہوتا ہے، تیز دوڑتا ہے۔ اس کے دو تالو ہوتے ہیں، پنجے اور ناخن بہت تیز ہوتے ہیں، دانت بہت ہوتے ہیں۔ اس کی کمر سخت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انجان شخص اس کو دیکھے تو یہ خیال کرے گا کہ اس جانور کے نہ سر ہے اور نہ دم۔ اس کی آنکھیں اس کے شانوں میں اور اس کا منہ اس کے سینہ میں ہوتا ہے۔ اس کے تالو دونوں طرف سے چرے ہوئے ہوتے ہیں اور 8 پاؤں ہوتے ہیں۔ ایک جانب سے پانی کو چیرتا ہوا چلتا ہے۔ کیکڑا سال میں کئی مرتبہ اپنی کھال بدلتا ہے اور اپنے رہنے کے مقام میں تلاش کرتا ہے۔ جانوروں کے گھر سے باہر اور کی طرف کا راستہ کھلا رہتا ہے۔ بعض موسموں میں پانی کے جب اس کے بدن میں خشکی آ جاتی ہے تو غذا حاصل کرنے کے لیے پانی کی طرف کا دروازہ پھر کھول دیتا ہے۔ حکیم ارسطاطالیس نے اپنی کتاب النعوت میں لکھا ہے کہ لوگوں کا گمان ہے کہ اگر کسی گڑھے میں مردہ کیکڑا چت پڑا ہوا ملے تو جس شہر یا جس زمین میں وہ اس حالت میں ہے تو وہاں کے لوگ آفات سماویہ سے محفوظ رہیں گے۔ اگر کیکڑے کو پھلدار درخت پر لٹکا دیا جائے تو ان پر پھل بکثرت آئیں گے۔ دیکھتے وقت دیکھنے والوں کو پورا نظر نہیں آتا، اور جب چلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نصف ہے۔ کہتے ہیں کہ بحر چین میں کیکڑوں کی بہت کثرت ہے۔ جب وہ دریا سے نکل کر خشکی پر آتے ہیں تو پتھروں میں گھس جاتے ہیں۔ حکیم حضرات ان کو پکڑ کر سرما بناتے ہیں جو بینائی کو تقویت دینے میں مفید ہے۔ کیکڑا نر مادہ کی جفتی سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ سیپ سے نکلتا ہے۔ کیکڑے کے کھانے سے کمر کے درد میں نفع ہوتا ہے اور کمر مضبوط ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کیکڑے کا سر اپنے بدن پر لٹکائے تو اگر رات گرم ہوئی ہو تو اس کو نیند نہیں آئے گی، اور اگر گرم نہ ہوئی ہو تو نیند آ جائے گی۔ اگر کیکڑے کو جلا کر اس کی راکھ بواسیر پر مل دی جائے تو بواسیر جاتی رہے گی، خواہ وہ کیسی ہی ہو۔ کیکڑے کا گوشت سل کے مریضوں کو بہت نفع دیتا ہے۔ اگر کیکڑے کو تیر کی زخم پر رکھ دیا جائے تو تیر کی نوک وغیرہ کو زخم سے نکال دیتا ہے۔ سانپ اور بچھو کے کانٹے پر اگر اس کو رکھ دیا جائے تو بھی بہت نفع ہوتا ہے۔ اگر کسی کی ٹانگ یعنی اس کیکڑے کی ٹانگ کسی درخت پر لٹکا دی جائے تو اس درخت کے پھل بغیر کسی علت کے جھڑ جائیں گے۔ کیکڑا کھانے کا شرعی حکم۔ کیکڑے کا کھانا درست نہیں ہے کیونکہ یہ نجس ہوتا ہے، اور فقہاء رحمہم اللہ نے اس کو مضر قرار دیا ہے۔ بقول رافعی کی کیکڑے کا کھانا اس وجہ سے درست نہیں کہ اس کے کھانے سے نقصان ہوتا ہے۔ تو بہت سے مسالک اس کا کھانا حلال بھی کہتے ہیں۔
کیونکہ اکثر و بیشتر یہ کیکڑے جو ہے وہ دنیا میں کھائے جاتے ہیں، اور اس کے حوالہ سے شریعت میں جو ہے وہ جو حکم ہے، شرعی حکم، اس میں یہ ہے کہ اس کو مکروہ بھی سمجھا جاتا ہے، مگر لوگ اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ کیکڑا خواب میں دیکھنا ایک نہایت باہمت، مکار اور فریبی شخص کی دلیل ہے۔ شرعی حکم ہے اسے منع قرار دیا گیا ہے، شاید اس لیے کہ شرعی تعلیم ہے اور کیکڑے کا شمار دریائی کیڑوں میں ہوتا ہے، اس لیے کیکڑا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سمندری مخلوق کا ذکر فرمایا، وہ آیت یہ ہے: احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، سورۃ المائدہ 96 آیت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کے شکار کو کھانے کی اجازت دی ہے، لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس آیت میں شکار سے مراد صرف مچھلی ہے، لہذا کیکڑے کے حلال ہونے کے لیے اس آیت کو پیش کرنا درست نہیں۔ تو دوستو، کیکڑا کھانا شرعی طور پر یا شرعاً اس کا جو حکم ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، لہذا یہ غیر مذاہب جو نان مسلمز ہیں بس وہی کیکڑے کو کھاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر جھینگے وغیرہ یا ایسے جانور لوگ کھاتے دکھتے ہیں، مگر شریعت کے حوالے سے اگر ہم بطور مسلمان اگر سوچیں تو ہمیں اس چیز کا حکم نہیں کہ ہم کیکڑے کو کھائیں۔